الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان وراء الورا. ہم بڑے خوش قسمت، اللہ نے ہمیں چنا اور اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری محفل سجانے کے لیے یہاں بھیجا، منتخب کیا، مزید کرم کیا. اپنے ایک پیارے بندے کو، اپنے ایک پیارے ولی کو ہماری رہنمائی کے لیے، ہم پہ سایہ رحمت کے لیے، ہمارے ساتھ ہماری سرپرستی کے لیے یہاں بھجوا دیا. میرے بھائی اور دوستوں، ہم بڑے خوش قسمت ہیں. یہ سونی صورتیں جو آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، ذرا غور کیجیے. یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام، ہمارے مرشد پاک. ادھر دیکھیے قبلہ لسانی پاک اللہ علیہ کی پیاری صورت، اور قبلہ صاحبزادہ والا شان کی سونی صورت. یہ میں کوئی ایسے تعریفی کلمات نہیں کہہ رہا، جو دلی جذبات ہیں ان کا اظہار کرنا. پچھلی محفل میں چونکہ ہم غلام ہیں اس مختار کل آقا کے، جو رحمت للعالمین ہیں، جنہوں نے پیار ہی کیا. اپنے امتیوں کے بڑے غمخوار ہمارے لیے کیسے راتوں کو اٹھ کے اللہ کریم کی بارگاہ میں مغفرت کی بخشش کی دعا مانگتے رہے. ہماری بلائی کے انتہائی چاہنے والے، ہم تکلیف میں ہوں، مصیبت میں ہوں، انہیں گوارا نہیں. بڑے رؤوف اور رحیم ہیں، لیکن ہم بڑے خامیوں والے، کوتاہیوں والے ہیں. ذرا غور کیجئے آپ کی نسبت. پچھلی محفل میں لگاتار میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے. کیوں؟ ہمارے مرشد پاک نے اپنے اس عظیم صاحبزادے کے لیے، جن کی عمر ماشاءاللہ بھی 17-18 سال ہے، اللہ نے ان کو اور پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی رفعتوں سے نوازا ہے، محبتوں سے نوازا ہے. جو دوست ہمارے ساتھ تھے ادھر کل چینل پہ، ان کو بھی اور دنیا نے دیکھا کہ جو الفاظ نکلتے ہیں یہ بڑے بڑے علماء اکرام یا بڑے بڑے علم والے لوگ بھی نہیں نکال سکتے. ایسا کیوں ہے؟ کہ خاص نظر کرم ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی علم کی بات نہیں ہے. اور اس محبت کے ساتھ ہمارے مرشد کریم نے ہم کی تربیت فرمائی اور فرما رہے ہیں. گزارش صرف اتنی کرنی ہے کہ ہمارے مرشد کے دل میں ہماری طرف سے تھوڑی سی کوئی بھی ایسی رنجیدگی آ جائے، نہ ہم دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے. اتنی پیاری صورتیں ہم پہ، اتنے شفیق، ہم پہ کرم فرمانے والے، ہماری ہر بات کو توجہ سے سننے والے. اپنا دکھ درد ہم ان کے ہاں شیئر کرتے ہیں. دل کو تکلیف پہنچے، دنیا کی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، آپ سب جانتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. اور جیسا کہ ہم سب کا یہ عقیدہ بھی ہے اور سب آزما بھی چکے ہیں کہ جو مشکل ان اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں عرض کر دی جائے، ان کے علم میں آ جائے، وہ مشکل نہیں رہتی. تو پھر میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اس نعمت کا، یہ اللہ کی نعمت ہے. آپ کو وہ تو یاد ہی ہے نا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترز 7 سالہ تحت بے ریا.
کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، آپ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، کتنی دور سے تشریف لائے آپ لوگوں کو دیدار کرانے کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے۔ اور جیسے آپ فرماتے ہیں یہاں بیٹھ کے دیکھو، دلوں میں ذرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ عملی مظاہرہ آپ نے دیکھا برن حال کے اس بڑے حال میں کیسی محبت بری آقا کریم کی نعتیں تعریفیں۔ تو میں ہاتھ باندھ کے درخواست کروں گا ان دوستوں سے، سب جانتے ہیں اپنے دلوں کا حال، جو ہمارے مرشد پاک نے اس مسجد میں خطاب کیا تھا، یقین جانیے میرا تو دل ہل گیا۔ اور میں اس دن سے سوچ رہا ہوں مجھ میں بھی کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہر بھائی کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، یہی ہمیں سکھایا گیا۔ ہم یہاں بس اپنے دل میں وہ بند کر کے جو معاملات ہیں رکھے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ شاید میں آگے نکل جاؤں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ جس پہ نظر کرم سب پہ یکساں ہو رہی ہے، معاملہ وہی ہے دل والا۔ یہ دل کا لوتھڑا جس کا صحیح ہے وہ کمال پا گیا، جو صحیح نہ کر سکا وہ پیچھے رہ گیا۔ تو اگر تھوڑا سا بھی ملال ہمارے مرشد کریم کے چہرہ پاک پر ظاہر ہوتا ہے تو یقین جانیے ہم کہیں کے نہیں ہیں۔ تو مہربانی فرما کر خدا کے لیے، اس پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، شاید ہم رخصت ہو جائیں کل یہاں سے، پھر زندگی کا کچھ پتہ نہیں، ملاقاتیں ہوں یا نہ ہوں، لیکن درد برے دل کے ساتھ یہ عرض کروں گا یہاں کے رہنے والوں سنگی بھائیوں کے ساتھ کہ مہربانی فرما کر آپس کے جو بھی اختلافات ہیں، اگر ایک بھائی آگے آنا چاہے تو اس کو آنے دیں، اس کے پیچھے لگ جائیں، لیکن ہمارے مرشد کریم کے دل میں یا چہرہ پر وہ ملال نہیں ہونا چاہیے، آپ کے زبان سے وہ الفاظ نہیں نکلنا چاہیے جو کل آپ نے نکالے ہیں ہمارے لیے۔ تو مہربانی فرما کر، اور دیکھیے اللہ نے اس امت کی میں تو کہوں گا امت کی رہنمائی کے لیے صاحبزادہ صاحب والا شان تیار ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں۔ ہم پہ کتنا احسان ہے، عیدگاہ شریف کا ذکر ہو رہا ہے جگہ جگہ، پورے کائنات میں، پورے ملکوں میں، انٹرنیشنلی۔ تو یہ ہماری ہی سب کی بڑھائی ہے کہ ہم اس بارگاہ سے نسبت رکھنے والے ہیں۔ تو میری دعا ہے، التجا ہے کہ سب دوست اپنے گریبان، اپنے دل میں اپنے آقا کریم کو گواہ بنا کر دیکھیے حدیث مبارکہ آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، جنتی اور جہنمی کی پہچان کیا ہے؟ کتنا عظیم نسخہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ کوئی بندہ غلطیوں سے مبرہ نہیں ہے، گناہوں سے مبرہ نہیں ہے۔ ہم روز غلطیاں کرتے ہیں، بعض اوقات ایسے معاملات بھی کر جاتے ہیں خدا نخواستہ ہمارے بچوں، ہماری اولاد کو پتہ چلے تو منہ دکھانے کے قابل نہ ہے، لیکن وہ کائنات کا مالک اور خالق ہم پہ یوں پردے ڈالے رکھا ہے۔ اسی طرح ہمارے یہ مرشد کریم ہمارے معاملات سے واقف، لیکن پھر بھی آپ پردے ڈالتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے صحابہ جان لو جنتی اور جہنمی کی پہچان، جو گناہ کر کے اس کا اقرار کر لے، گناہ کو گناہ سمجھ لے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اس کو معافی مل جاتی ہے، وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اور جو غلطی کر کے، گناہ کر کے اس پہ اصرار کرے، اس کی جسٹیفیکیشن دے، وہ جنتی نہیں جہنمی۔ کتنا عظیم نسخہ ہے۔ اگر کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، اقرار کر لو، کھڑے ہو کر لو، آپ کی عظمت کو 4 چاند لگ جائیں گے، اور آپ کی قدر و منزلت اللہ کی بارگاہ میں بھی، رسول پاک کی بارگاہ میں بھی بڑھ جائے گی۔ میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آنکھیں بند کر کے میرے ساتھ ہمارے مرشد کریم کا حکم ہے، میں اپنے قبلہ صاحبزادہ والا شان کی درازی عمر کے لیے اور نظر بد سے بچانے کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں اللہ کی بارگاہ۔ ہر بندہ اپنی کوئی نہ کوئی نیکی یاد کر کے، ہمیں معلوم ہے کہ دعائیں ان کی عظیم تر ہیں، یہ جو ہستی آپ کے سامنے موجود ہیں ہمارے لیے دعائیں ان کی ہی برتر ہیں، لیکن چونکہ آپ کا حکم ہے، شاید یہ سفید بالوں والے حضرات، شاید کوئی نیکی ہم سے ایسی ہو گئی ہو انجانے میں، شاید کسی نے اپنی ماں کے قدم چومے ہو، اسی کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں
اپنے ان پیارے صاحبزادہ والا شان کی. میں صبح سے پریشان ہوں, مجھے کچھ ایسے اشارے ملے ہیں, میں عرض نہیں کر سکتا آپ کی بارگاہ میں, خاکم گدہن, لیکن جو محبت کرنے والے لوگ ہیں, میں نے اپنے سینئر ساتھی سے اس کا ذکر کیا ہے, مجھے اس طرح کے کچھ اشارے کام آئے ہیں, تو وہ بھی پریشان ہے کہ انہیں بھی معلوم ہے. اور جیسے ہمارے مرشد کریم نے بھی ارشاد فرمایا کہ تھوڑا سا خوف رہتا ہے, لیکن ہم چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, ان کے نالین پاک کو چومتے ہیں. اور پھر جیسے صاحبزادہ صاحب نے کل ارشاد فرمایا کہ جو ہی وہ دنیا میں تشریف لائے تو ان کے والد محترم کو آقا کریم کی بارگاہ میں لے کے یا رسول اللہ یہ آپ کے ہیں, چونکہ آپ کی ان پہ نظر کرم ہے اور ہمارا یہ یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ اللہ کریم ان کا محافظ و مددگار ہے, ان کو نظر بد سے بچائے گا. دعا کریں میرے دوستوں اور بھائیوں, اس محفل کا صدقہ جو ہم نے اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سجائی ہے, اس کا صدقہ میرے مولا کریم اور ہمارے دلوں میں جو ہمارے مرشدان کریم کی محبت ہے, اس کا صدقہ. وسوسے آتے ہیں دل میں, خیالات آتے ہیں مختلف قسم کے. ایک دفعہ آقا کریم کی بارگاہ میں ایک یہودی حاضر ہوا, اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, ہمارا مذہب جو ہے جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں وسوسے نہیں آتے, لیکن آپ کے امتی کئی بتاتے ہیں جی نماز پڑھتے ہو ہمارے دل کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں, اس کا مطلب ہمارا مذہب اچھا ہے, آپ تو وسوسوں میں رہتے ہیں, عبادت کیا ہوئی. تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب نہیں دیا, ہمارے اس طریقت کے بادشاہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ ابوبکر تم آپ جواب دیں ان کو. تو وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں, اس یہودی سے پوچھا کہ یہودی مجھے یہ بتاؤ کہ ایک مکان خالی ہے اور ایک بھرا ہوا ہے مال و زر سے, ایک چور چوری کرنا جاتا ہے تو وہ کس مکان میں جائے گا؟ اس نے کہا یقیناً وہ جس میں مال و زر موجود ہے اس کی طرف جائے گا. تو آپ نے ارشاد فرمایا یہی حال مومن کا ہے, یہی حال مسلمان کا ہے. شیطان وہیں پہ جائے گا جس کو وہاں سے کوئی دولت ملے گی, جس کو وہ خراب کرنا چاہے گا, چوری کرنا چاہے گا. جو پہلے خالی ہے, جس کا دل اور قلب, وہاں کیا لینے وہ جائے گا. تو یہ بڑی بہترین مثال ہے. وسوسے آتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے شیطان سے دوری کے. تو دعا کرتے ہیں میرے مولا کریم اپنے پیارے حبیب پاک کا واسطہ, ہمارے مرشد کریم اور ہمارے مرشد کریم کے لخت جگر. دیکھیے اولاد ایک ہی بیٹے ہیں ماشاءاللہ, کتنا پیار کتنی محبت ہوگی. بہنیں ہیں, ماں ہیں, والد صاحب ہیں, ہم سب ان کے روحانی اولاد اور روحانی بھائی بھی ہیں. کتنا کرم. تو اپنے دلوں میں محبت کے سوتے جگا کر میرے یہ نوجوان ساتھی بھی آپ کو آئیڈیل بنائیں صاحبزادہ والا شان کو, ان کے لیے دن رات دعائیں مانگیں. آپ کے دلوں سے ان کی یاد جانی نہیں چاہیے. تو مولا کریم ہم دعا کرتے ہیں کوئی بھی نیکی ہم نے کی ہے زندگی میں, اس کا واسطہ دے کر کہ ہمارے صاحبزادہ والا شان کو نظر بد سے بچانا, حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھنا, ان کی عمر کو دراز کرنا, جو انہیں پیار جو مسکراہٹ مولا کریم آپ نے عطا کی ہے اس کو تعبت اسی طرح چہکتا لہکتا رکھنا. اور ہمارے مرشد کریم کا دل پاک جو ہے وہ ٹھنڈا ہے, آپ کی آنکھوں میں ان کی وجہ سے ٹھنڈک رہے. امت مسلمہ کو آپ کی وجہ سے, دیکھیے کتنے پیار سے آپ نعرہ لگاتے تھے کہ ابلیس کے سوا سب مومن, سب ساری دنیا خوشیاں منا رہی ہے آقا کریم کے آنے پر. یہ نعرہ کون دے گا؟ یہ ہمارے صاحبزادہ والا شان. انشاءاللہ اللہ کریم ان کی عزتوں منزلتوں میں اضافہ فرمائے. آج بھی دعا کر رہے ہیں, ہم بھی کریں گے, کرتے رہیں گے. اور جو اختلافات ہیں خدا کے لیے ان کو ختم کر کے ایک جگہ پہ جمع ہو کے اپنے مرشد پاک کے چہرہ مبارک اور دل مبارک کو ٹھنڈا کیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.